رشتوں کی اصل بنیاد انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کوئی گاڑی، بنگلہ یا بینک بیلنس نہیں، بلکہ ایک پرسکون گھر اور مضبوط خاندانی رشتے ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی فائدے کے صرف عزت اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان ذہنی کشمکش اور تناؤ کا شکار ہے، وہاں ہمارے گھروں کا سکون کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑے خاندانی مسائل بن جاتے ہیں؟ اگلے 10 منٹوں میں ہم بانو قدسیہ کے تحریروں اور انسانی نفسیات کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں گے جو ہر خاندان اور ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں اور گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، زبان کی شیرینی اور عزت نفس۔ بانو قدسیہ کی تحریروں اور مختلف اقوال میں ایک بات کا بار بار ذکر ملتا ہے: زبان اور لہجہ۔ وہ فرماتی ہیں، الفاظ میں وہ طاقت ہے جو مرجھائے ہوئے انسان میں روح پھونک سکتی ہے، اور الفاظ میں وہ زہر بھی ہے جو بسے ہوئے گھر کو اجاڑ سکتا ہے۔ خاندانی زندگی میں اکثر لڑائیاں کسی بڑے مسائل پر نہیں ہوتی، بلکہ بولے ہوئے کڑوے الفاظ اور سخت لہجے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے گھر والوں، شریک حیات یا بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ یہ طے کرتا ہے کہ تعلق قائم رہے گا یا اس میں دوری آئے گی۔ اگر گھر میں سکون چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لہجے میں نرمی اور باتوں میں عزت شامل کریں۔ یاد رکھیں، جیت بحث سے نہیں، دل جیتنے سے۔ نمبر 2، خاموشی اور برداشت کی طاقت۔ کسی نے بانو قدسیہ سے پوچھا کہ کامیاب اور خوشگوار خاندانی زندگی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا: برداشت اور بروقت خاموشی۔ ہر رشتے میں غصہ اور اختلافات کا آنا قدرتی بات ہے، لیکن جب ایک انسان غصے میں ہو اور دوسرا بھی آگے سے جواب دے تو بات سنبھلنے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ بانو آپا کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے: ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، بعض اوقات خاموشی سب سے بڑا اور باوقار جواب ہوتی ہے۔ جب آپ کے گھر کے کسی فرد کی بات پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ ہارتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے رشتے کو گھر کے سکون سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 3، امیدیں اور بے غرض محبت۔ رشتوں میں دراڑ اس وقت آتی ہے جب ہم محبت کرنے کے بجائے توقعات کا بوجھ بڑھا دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، جب آپ کسی سے حد سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی تکلیف کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں ہر فرد کامل نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں یا شریک حیات کو ان خامیوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھ لیں تو آدھی سے زیادہ شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ سچی محبت سودے بازی نہیں ہوتی۔ جہاں اگر اور مگر آ جائے وہاں محبت نہیں بلکہ تجارت ہوتی ہے۔ اپنے رشتوں کو بے غرض بنائیں اور دینے کا ظرف رکھیں، مانگنے کا نہیں۔ نمبر 4، معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا خاندان سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ وہ خاندان نہیں جہاں کبھی غلطی نہ ہو، بلکہ وہ خاندان جہاں لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہوں۔ بانو قدسیہ کا کہنا تھا، دلوں کو صاف رکھو کیونکہ بوجھل دلوں کے ساتھ سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم پرانی باتوں، غلطیوں اور تلخیوں کو دل میں سنبھال کر رکھتے ہیں تو ہم خود کو اور اپنے رشتوں کو روزانہ کی بنیاد پر اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ اگر گھر کا کوئی فرد غلطی کرے تو اسے تنہائی میں پیار سے سمجھائیں، نہ کہ سب کے سامنے رسوا کریں۔ آج ہی سے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لائیں۔ اپنے گھر والوں کو وقت دیں، ان کی بات توجہ سے سنیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدر کریں۔ بانو قدسیہ کا یہ سچ ہمیشہ یاد رکھیں گا: گھر اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ وہاں رہنے والوں کی ایک دوسرے کے لیے احساس اور احترام سے بنتا ہے۔ اگر آپ کو بانو قدسیہ کی باتیں اور خاندانی زندگی سے متعلق یہ پیغام پسند آیا تو اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں محبت اور سکون کی شمع روشن ہو سکے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو بانو قدسیہ کی باتیں اور خاندانی زندگی سے متعلق یہ پیغام پسند آیا تو ناز ڈائریز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ
آپ کا اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں